ابلیس نے جب اللہ سے مکالمہ کیا تھا کہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہی بات تو کی تھی، تو میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے۔ اگر ان کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہو گیا، وہ جو حدیث آپ کے سامنے جمعے میں رکھی تھی، اذنب عبدی ذنبا فعلم ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، یہ ٹوٹل شریعت کا مطلوب اور مقصود ہے۔ بندے کے دل میں احساس پیدا ہو جائے گناہ تو کر لیا ہے، لیکن ایک معاف کرنے والا ہے اور ایک اس گناہ کی گرفت کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے ابلیس کو بھی یہی کہا تھا نا، پھر وہ گناہ کرتے رہیں گے اور توبہ کر لیں گے تو میں بھی ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، جا تجھے کھلی چھٹی ہے، تو میرے بندوں کو بہکا ورگلا۔ حضرت عمر بھی ایک ان کی مجلس میں شامی آیا کرتا تھا، بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے، کوشش کریں گے آج اپنی بات کو ختم کریں اور دوبارہ موت اور قبر کے جو احوال ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ان کی طرف بڑھیں۔ شامی ایک آیا کرتا تھا حضرت عمر کے پاس، تو ایک عرصہ نہ آیا تو حضرت عمر کہنے لگے وہ کہاں چلا گیا، اب مجھے نظر نہیں آتا، کہا وہ تو شراب کے نشے میں مبتلا ہو گیا، فتنے کا شکار ہو گیا۔ تو حضرت عمر کے دل کو چوٹ پہنچی، ابھی قرون اولیٰ کا دور ہے، ابھی ایمان قبول کیا ہے، ابھی شراب کے نشے میں مبتلا ہو گیا، فتنے کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے ایک آیت حمد و ثنا کے بعد لکھ کے بھیجی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے شامی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل کی ہے کہ میرے بندے کو بتلا دیا جائے کہ میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور اگر وہ اس طرف نہیں پلٹتا تو میں ہی ہوں جو دردناک عذاب دینے والا ہوں۔ شامی پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، اور اسی وقت توبہ کرتا ہے اور حضرت عمر کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے آج کے بعد کبھی دوبارہ شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ حضرت عمر خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھیوں، کسی کے گناہوں کی اگر اصلاح کرنی ہو تو ایسے کرنی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کے اوپر لانتے ڈالنا اور ملامتیں ڈالنا نہیں شروع کر دینی۔ اس کے لیے ایک تو اللہ سے دعا کرنی، اللہ اس کی اصلاح کر دے اور اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے۔ یہ واقعہ بھی ضمنی طور پہ آیا تو سمجھ لیجیے حضرت عمر ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، تو عبداللہ ابن عمر چھوٹے تھے، ابھی ہے تو فقیہ تھے، کم عمری میں بھی، آپ کو پتہ ہے حضرت عمر نے ان کو کہا تھا کاش تو جواب دے دیتا تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا اگر تجھے پتا تھا۔ لمبا چوڑا وہ کھجور کے تنے کا جو واقعہ، تو یہ ابھی کم عمری میں حضرت عمر ان کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے لایا کرتے تھے۔ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں تو کہنے لگے بابا الحمدللہ، دیکھیں ہم نے نماز پڑھی ہے مسجد میں، فلاں بھی نہیں آیا، فلاں بھی نہیں آیا، فلاں بھی نماز میں حاضر نہیں، فلاں بھی، مفہوم یہ ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہا اس سے بہتر تھا کہ تو گھر میں بیٹھا رہتا اور مسجد میں نہ آتا۔ لوگوں کے کیڑے نکالنا شروع ہو گیا۔ ان کے لیے دعا کر، ان کے لیے ہدایت کی مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو توبہ کی طرف مائل بھی کرنا ہے تو اس کو لعنت ملامت کرنے کی بجائے اس کو اللہ کے عذابوں سے ڈرا کر اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کیا جائے۔